میں ایک گریجویٹ ہوں امی، آپ کو اندازہ بھی ہے میری قابلیت کا؟ اوہو، یہ پھر شروع ہو گیا۔ جب بھی انگریزی کے تیر برساتا ہے میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ ازل کی والدہ سمر نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا تھا، اس طرح تیوڑیاں چڑھا کر بات کرتا ہے جیسے میں نے اس کسی بات پر جھلیاں دے رکھی ہوں۔ ازل ہاں نے تحمل سے سانس لی۔ اس کی بہترین تعلیم اور تربیت کو گھر میں کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میری پیاری امی جان، میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 16 سالہ تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ جس لڑکی مہر کی بات کر رہی ہیں وہ 8ویں پاس ہے۔ یہ عدم توازن ہے۔ تو کیا ہوا؟ تیرے ابا بھی تو صرف 9ویں پاس تھے، اور میں تو الف بے بھی نہیں جانتی تھی، اور وہ لڑکی تو پھر بھی تیرے سے تھوڑا ہی کم پڑھی لکھی ہے، آدھی سے زیادہ تو ہے۔ مجھے آدھی نہیں چاہیے، پوری چاہیے۔ ازل کا لہجہ سخت ہوا۔ تو کیا ہوا؟ تجھے ایک ایسی پڑھی لکھی چاہیے جو تجھے دوسرے مردوں کی طرح ہاتھ کے اشارے پر نچائے، جو تیری نسلوں کے جدی پشتی کاروبار کو گھٹیا سمجھے اور تجھے عورت کا غلام بنا دے۔ یہ ان کا سارا خاندان کی مردانگی پر تانا دینے کا مخصوص طریقہ تھا، جسے وہ پوری مہارت سے استعمال کرتی تھی۔ امی، پہلے آپ ہانڈی کی فکر کریں، مجھے لگتا ہے سالن تلے لگ رہا ہے، جلنے کی بو آ رہی ہے۔ ازل نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ بڑی تشویش ہو گئی ہے تجھے ہانڈی کی؟ سڑی ہے تو سڑی رہے، پڑوس میں پکے ہوئے سالن کی بو پر زیادہ ناک نہ چڑھا میری بھلا سے۔ پہلے تیرا دماغ درست کر دوں۔ بتا، کتنی 100 کلاسیں پڑھی ہوئی بیوی چاہیے تجھے؟ کم از کم ماسٹرز تو ہو، یا پھر کوئی پروفیشنل ڈگری۔ ہاں تو پھر کم از کم تو بھی 6 ہندسوں میں کماتا تو ہو۔ انہوں نے ایک اور زہر آلود تانا دے مارا۔ ازل کو شدید گفت ہوئے۔ امی، آپ مجھے ہمیشہ تانے کیوں دیتی ہیں؟ کیا میں نکھٹو ہوں؟ میں صبح سے شام تک… سمر نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ ہاں، صبح سے شام تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ کوئی صوبے کا وزیر تجھے گلے لگا کر اپنا مشیر بنا لے گا۔ اور نادان اپنے باپ کا برکت والا کاروبار کیوں نہیں سنبھالتا؟ تیرے ابا کی صحت تیزی سے گر رہی ہے، سبزی کا کام تو جنگ میں بھی نہیں رکتا، لوگ کھانا چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ اگر تو وہاں بیٹھے گا تو گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی؟ اور تو خود بھی تو لاہور کی سڑکوں پر گم شدہ شخص کی طرح پھرنا چھوڑ دے گا۔ امی جان، میرے لیے بس 2 ہی کام رہ گئے ہیں، ایک بھنڈی توڑی بیچنا اور دوسرا اس مہر نامی لڑکی سے شادی کرنا۔ ہاں، اب آئی نا بات پتہ کی؟ سمر نے فاتحانہ انداز میں سر ہلایا۔ اب آئی تجھے عقل، شاباش میرے بیٹے، شاباش۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ ازل ہار مان کر اٹھا، لیکن جاتے جاتے پھر وہیں پر رک گیا۔ انہیں دوبارہ باور کرانا ضروری تھا کہ کہیں پورے محلے میں اس کی رضامندی کا اعلان نہ کر دے۔ امی، میں آپ کو واضح کر رہا ہوں، یہ شادی اور دکان پر بیٹھنا ناممکنات میں سے ہے۔ کی ہویا؟ وہ بکھلا کر چارپائی کے نیچے جھانکنے لگی تھی۔ کون؟ جنات میں سے؟ کیا جن بوت نکل آیا ہے؟ ازل کو شدید غصہ آیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نہ تو میں ابا کی دکان سنبھالوں گا، نہ مہر سے شادی کروں گا۔ اوے نالائق، میں نے کتنی بار کہا ہے، وہ صرف مہر ہے، مہر۔ اس کی بڑی بہن کی تو 4 سال پہلے شادی ہو چکی ہے، تو بہن سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ کتنا سخت گناہ ہے۔ تیرے کسی پروفیسر نے اتنا بھی نہیں بتایا؟ نہ حالی مہر سے اور نہ بڑی ہوئی مہر سے، بس نہیں کروں گا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ امی اس کی بات کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی ہیں۔ چل چل، اپنی چودراہٹ کسی اور کو دکھانا، ماں کو انگلی دکھا رہا ہے۔ ماسٹرز پاس ہو کر بھی تجھے یہ تمیز نہیں ہے ماں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ انہوں نے تیش میں آ کر اسے ڈانٹا تھا۔ اتنے سالوں میں کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ مجھے بھی معلوم ہے امی، ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ سمر کا دکھ بھرا انداز دیکھ کر ازل کا جارحانہ لہجہ کچھ نرم ہوا۔ لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ماں کے سینے میں ایک نرم دل بھی ہوتا ہے جو اولاد کی تکلیف پر تڑپتا ہے۔ امی جان،
آپ کی آنکھوں میں میری تکلیف کیوں دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ یہ اس کا جذباتی ہتھیار تھا جو وہ موقع ملتے ہی استعمال کرتا تھا۔ ہیں؟ میرا لال تکلیف میں ہے؟ امید سمر فوراً گھبرا گئی۔ ازل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور چہرے پر مسکینی کے تاثرات لاتے ہوئے بولا، ماں تو بیٹے کی بات دل بن کہے سن لیتی ہے۔ میں اپنی چائے پہ بیٹھی ہوئی ہوں، تیرے دل میں نہیں۔ انہوں نے سر ہلا کر اس کی جذباتی کہانی کو رد کیا۔ ماں تو بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ازل مسلسل پتھر سے سر ٹکراتا رہا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امید سمر نے قریب رکھا ہوا لکڑی کا تکیا اٹھا کر ازل کے سر پر دہ مارا۔ کتنے فرض یاد کروائے گا ماں کو؟ کیا ماں کا کوئی حق نہیں ہوتا جو میں تجھے یاد کراؤں؟ بس کرے امی، اگر ایسے ہی بونسر مارتی رہی تو جو باقی کی یاداشت ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ اسے سر سہلاتے ہوئے فریاد کی، تو چلی جائے، رہا کیا تیرے پلے؟ رنگت اور شہر کی دھول نے گہنا دی ہے۔ ایک ایک کلاس میں 3 سال لگا کر یہ اینک بھی چڑھا لیا، سڑکوں پر پھر پھر کر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آنکھوں سے شرم، زبان سے لحاظ اور دل سے عزت تو کب کی رخصت ہو چکی ہے۔ جاتی ہے تو جائے تیری یاداشت۔ اوف امی، آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ وہ ان کی صاف گوئی پر تڑپ اٹھا۔ خیال ہے میرے بیٹے، خیال ہے، تبھی تو تجھے اپنے ساتھ پنڈ لے کر جا رہی ہوں۔ خالص خوراک اور صاف ستھری آب و ہوا تیری یہ حالت بدل ڈالیں گے۔ ان کا لہجہ ذرا نرم ہوا۔ بادا ہوئی امی، یہ جو مہر محترمہ ہے، کیا ان کا شمار بھی آپ کی خالص خوراک میں ہوتا ہے یا؟ اس کی بات پر انہوں نے پھر سے تیوریاں چڑھائیں تو ازل فوراً چپ ہو گیا۔ او جھلے، نیک اور سگھر عورت بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ شکر کر کہ تیری ماں زندہ ہے جو تیرے لیے اتنی خوبصورت اور سلیقہ مند لڑکی ڈھونڈ کر لائی ہے۔ مہر جیسی لڑکی تو 1000 چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ مجھے چراغ کی روشنی میں پسند کی ہوئی دلہن نہیں چاہیے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اور ویسے بھی مجھے تو بلب کی روشنی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اچھی بھلی گوری رنگت بھی بلب کی پیلی روشنی میں مار لگتی ہے، اور چراغ کی ٹمٹماتی روشنی میں تو آپ نصیب و لال کو میرے سامنے کھڑا کر دیں، وہ بھی زینب جاوید لگے گی۔ ہیں؟ زینب جاوید؟ کون ہے یہ؟ ان کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ کس کی لڑکی ہے؟ ہم تو اسے نہیں جانتے۔ ازل نے تھک ہار کے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امی جان، مجھے بیٹھ جانے تھے، خدا کا واسطہ، اب اس سے زیادہ بحث کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ طاقت آئے گی کہاں سے؟ صبح تو نے نوڈلز کھایا، پھر دوپہر کو نہ جانے کہاں سے برگر ٹھونس کر آتا ہے، رات کو پھر سوپ پی کر سو جاتا ہے۔ یہ بے ذائقہ اور بے برکت کھانے کھا کھا کر تیری مت ماری گئی ہے۔ ازل کو لگا کہ اگر وہ ایک لمحہ اور رکا تو اس کی ماں دوبارہ ری سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس نے دیر نہ لگائی اور امید سمر کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ سین کا تبادلہ۔ ازل غصے میں لال پیلا ہو کر اپنے جگری دوست فراز کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو میں کیا بتاؤں یار، میری ماں کتنی ضدی ہے۔ ازل نے اپنے درد دل کا اظہار کیا۔ دونوں نے ایک ہی کالج سے عبرت ناک ڈگری حاصل کی تھی، اور اب ازل اپنی ڈگری ہاتھ میں لیے بڑی بڑی کمپنیوں کے دروازے کھٹکھٹا کر چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ کی تلاش میں تھا، لیکن سب نے اس کے ٹیلنٹ کو مسترد کر دیا۔ تم نے 8 آنے درست بات کہی ہے۔ فراز نے بڑے فلسفیانہ انداز میں سر ہلایا۔ 8 کیوں؟ پورے 16 نے کیوں نہیں؟ میں چھوٹے پیمانے پر سودے بازی نہیں کرتا، فراز نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ ویسے یار، تم نے پہلے بتایا نہیں تھا کہ تم لوگ پن کے جاگیردار ہو؟ ازل چونکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے؟ ہاں ہاں، ہم زمیندار لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، میری عادت نہیں ہے فضول میں شہی بگاڑنے کی، لیکن تم تو کہتے تھے کہ تمہارے ڈیڈی کا بزنس ہے۔ ہاں، بس ذرا بزنس مائنڈڈ آدمی ہے، اس لیے جاگیر اور زمینداری سے ذرا دور دور ہی رہے۔ ازل نے اصل کہانی چھپا لی، جس میں اس کے باپ کو گاؤں سے جبری طور پر بے دخل کیا گیا تھا، پھر یہاں بزنس اتنا پھیل گیا کہ گاؤں جانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ شاندار یار، تباہی ہے تباہی۔ فراز کے مزے لینے والے انداز پر ازل رکا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ 3 لڑکیاں ہنستی کھلکھلاتی ان کی طرف چلی آ رہی تھیں، اور فراز کی نظریں ایک لڑکی پر جمی ہوئی تھیں جس نے مغربی اور مشرقی لباس کا عجیب امتزاج پہنا ہوا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ آدھا تیتر آدھی گلہری؟ ازل نے تبصرہ کیا۔ نہیں، یوں کہو کہ آدھی دیوی اور آدھی شعلہ۔ فراز نے فوراً تصحیح کی۔ تم اس ادھوری ہستی کو اتنی تکتیلی باندھ کر کیوں گھور رہے ہو؟ لگتا ہے تمہارے یار کا دل آ گیا۔ کیا؟ اس پر بھی؟
پھر بھائی مجھے اجازت دو ورنہ میں بھی جوتے کھانے میں شامل ہو جاؤں گا۔ ازل نے فوراً کھسک لینے میں عافیت سمجھی۔ ارے یار بیٹھو تو صحیح، تمہارے مسئلے کا سیاسی حل بھی تو نکالنا ہے۔ ہیلو انکل جی، تینوں لڑکیوں نے پاس آتی ایک آواز میں کہا۔ فراز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ بس مذاق کرتی رہتی ہیں۔ فراز نے کھسیا کر بات ڈالی۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ تمہاری خالہ نے کس پن کی لڑکی تمہارے چنی ہے؟ یار وہ کوئی سانگلہ حل کے پاس کا منگلا گاؤں ہے اور وہ لڑکی اس کی کزن کی بیٹی ہے مہر۔ تم نے دیکھا اس گاؤں کو؟ ہاں بہت پہلے، ہاتھ طرف بدبو اور مکھیاں۔ تو گویا معاملہ سخت الجھا ہوا ہے، فراز نے کہا۔ میری مانو تو تم خالہ کے ساتھ ایک بار جا کر دیکھو تو صحیح، کیا پتا تمہیں پسند آ ہی جائے۔ نہیں نہیں نہیں، ناممکن، بھلا وہ میرے معیار پر کیسے اتر سکتی ہے؟ آفٹر آل ایم گریجویٹ، بغیر دیکھیے مفروضے کیوں کھڑے ہو؟ ایک کام کرتے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری مورل سپورٹ ہو جائے گی۔ اصل حامی بڑھتے بڑھتے ایک دم گھبرا گیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ پن گیا تو اس کی ماں کو اس کے لبرل دوست کے بارے میں سارا سچ معلوم ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ گاؤں کے لوگ خاصے مہمان نواز ہوتے ہیں، تمہارے دوست کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ آخر تم ان کے ہونے والے داماد ہو، تم پورے شہر کو بھی اٹھا کر لے جاؤ تو کم ہے۔ ازل نے اس کے بعد فراز کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ گوند کی طرح چپکتا ہی چلا گیا۔ میری میں بالکل پسند نہیں کریں گے، فکر مت کرو، میں ان کو سمجھا لوں گا۔ وہاں پر اے سی نہیں ہوگا، مچھر کاٹیں گے۔ چلو یہ میرے لیے ایڈونچر ہو جائے گا۔ یعنی اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ گاؤں اور اصلی گاؤں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اس نے اسے عقل دلانے کی کوشش کی۔ ازل کی ماں اس کا سامان پیک کروا رہی تھی۔ تیرے لیے 2 ململ کے کرتے تیار کروائے ہیں ازل، ساتھ میں شلوار، اور یہ ایک ہلکے نیلے رنگ کا نفیس سوتی کپڑا، میرا بیٹا شہزادہ لگے گا۔ اور ہاں، سر پر یہ ٹوپی مت رکھنا، پھوپھی کی ساس جو حج واپسی پر نوپی دے گی تھی وہ نکالتی ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے امی، وہ بنگالی ٹوپی مت نکالیے گا، میں ننگے ساری ٹھیک ہوں، چاہے یہ تپتی دھوپ میرا بھیجا ہی روسٹ کر دے۔ ازل نے جلدی سے پیکنگ مکمل کی، اسے اپنا واک مین، کچھ سیریز اور چویگم کا پیکٹ رکھا۔ ازل پتر، باہر تیرا کوئی یار ملنے آیا ہے؟ اور میں سمر کی آواز پر وہ چونکا۔ اس کا کوئی بھی یار اس کے گھر کے اندرونی حصوں تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ اوہو، کہیں فراز تو نہیں؟ وہ چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی فراز اندر غصہ چلایا۔ آنٹی اصل نے بتایا نہیں کہ میں امی کے ساتھ گاؤں جا رہا ہوں؟ یہ اس کا بے حد اصرار تھا۔ فراز نے کنکھیوں سے ازل کی طرف دیکھا جو دانت پیستے ہوئے سے گھور رہا تھا۔ لے، کب بتایا؟ ہے ہی میسنا۔ عمر سمر نے ازل کو ہلکا سا ڈانٹا۔ آنٹی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ فراز نے پوچھا۔ نہ مجھے کیا اعتراض ہوگا، جم جم آؤ، سو بسم اللہ، تیرا اپنا پنڈ ہے، بس ذرا ازل کا پیو آ جائے، چابیاں سے دے کر ہم چلتے ہیں۔ بائے دا وے، انکل کی ہٹی کس چیز کی ہے؟ کریانے کی؟ فراز نے ازل کو جلانے والی مسکراہٹ دی۔ نہ میرے میاں کی پھل سبزی کی ہے، پورے علاقے میں سب سے تازہ سبزی تیرے چاچا کی ہوتی ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، وہ تو سحری کے وقت کھوتا ریری لے کر منڈی جاتا ہے اور چن چن کر آلو، کریلے، ٹماٹر لاتا ہے۔ تو نے بتایا نہیں پتر، تیرا والد کیا کرتا ہے؟ وہ سائیکٹرسٹ ہیں۔ فراز نے فخر سے ازل کو دیکھا۔ سائیکل؟ ٹائروں کے پنکچر لگاتا ہے؟ عمر سمر نے حیرت سے ناک پر انگلی رکھی۔ نہیں آنٹی، سائیکٹرسٹ یعنی نفسیاتی ڈاکٹر، وہ لوگوں کے غم، دکھ اور پریشانیوں ٹھکن کا علاج کرتے ہیں۔ جن کے پاس آتا ہے ہلکا پھلکا ہو کر واپس جاتا ہے۔ اور میری مام سوشل ورکر ہے، یعنی لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ اچھا، کونسلر ہوں گی، شاباش تیرے ماں پیو کے۔ عمر سمر متاثر ہوئی اور ساتھ ہی ازل کو لٹارا۔ ہائے شرم دا مقام، گھر پر مہمان آیا اور تو اخبار میں منہ گھسائے بیٹھا ہے۔ جا چھیٹی سے جا، کوئی ڈکار والی بوتل لے آ۔ پتر کون سی پیے گا، کالی یا ہری؟ جی پیلی۔ اچھا کھٹی، ہاں اس کا بھی واہ سواد ہوتا ہے۔ جا پتر یہ لے آ، 9 روپے، کھول کے لا لانا، بندی ہوئی لانا، نہیں تو ساری گیس مک جائے گی۔ بغیر گیس کے بوتل پیو تو رج کے ڈکار بھی نہیں آتے۔ عمر سمر کا اصلی پروگرام تو لاڑی ادے سے جانے کا تھا، مگر فراز کے کہنے پر وہ ٹرین سے جانے پر تیار ہو گئی۔ ازل البتہ پورے راستے چپ رہا۔ فراز کے اچانک آمد نے اس کی ہوائیاں اڑا دی تھی۔ لاہور سے فیصلہ آباد جانے والی تیز گام سائیکل
हल्के मुख्तसर प्लेटफॉर्म पर रुके। जुलाई की शदीद गर्मी थी। देखा तो नहीं यहाँ का सुकून और सफाई। उमेश समर ने दाद तलब नजरों से देखा। लाहौर का स्टेशन कितना गंदा था। पान के पैर को रच, ना बंदा ना बंदे की जात। अजल ने बात कारकला पुशाई की। झल्ले कोई भोला भटकाएगा तो घंडालेगा। अच्छा यहाँ से रिक्शा मिलेगा या टैक्सी? लोकल लोकल। और झल्ले इधर तो टांगे चलते हैं। लेकिन 15 मिनट खड़े रहने के बाद कोई टांगा ना मिला। एक बड़े मसाज वाले कुली से पता पूछकर वो खुद ही टांगा स्टैंड की तरफ चल पड़े। वहां टांगा स्टैंड नहीं था बल्कि तंदूर मार्ग का होटल था, जहां कुछ वन हजरात का लुला फरमा रहे थे। कोई भी इन्हें ले जाने पर तैयार न हुआ। ओ माई, ये हमारा फारिग वक्त था। इतनी तपती दोपहर में तुम्हारे 6 रुपए के लिए हम अपने जिस्म को लो क्यों लगवाएं? एक हकारत अमीज लहजे में बोला। अल्लाह करे तेरे पूरे खानदान को लो लग जाए, तेरे घोड़े को हारिश बढ़ जाए। आराम करने वाले शहरियों से बढ़कर बेदीद हो गए हो। इससे पहले कि उम्मे समर गालम गलोच पर उतर आती, असल और फराज उन्हें खींच कर एक तरफ ले गया। करीब से गुजरते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने इन्हें लिफ्ट दी। उम्मे समर ससुर के साथ आगे बैठ गई। अजल और फराज भैंसों के चारे वाले आरामदा बिस्तर बैठे। वाह क्या एडवेंचर है। फराज के खुश होने पर अजल ने इसे घूर कर देखा। गन्ने के खेतों के साथ वाली नहर के करीब ट्रैक्टर वाले ट्रॉली वाले ने इन्हें उतारा। माँ जी पुल जरा कमजोर है, मैं ऊपर से चक्कर काट कर पीने तक जाता हूँ। आपका रास्ता लंबा हो जाएगा, आप लोग पुल से चले जाओ। 6-7 मिनट में खूह वाली गली तक पहुंच जाओगे। खूह वाली गली तक का सफर मिनटों में तय हुआ। उम्मे समर हैरत से मोहल्ले का जायजा ले रही थी। हाय हाय, 6 सालों में पिंड कितना बदल गया है। पक्के मकान, नालियां और ये मोटरसाइकिलें, लगता है तरक्की हो गई है। अजल ने दिल में सोचा। उम्मे समर गुलाबी कुली वाली दीवारों और हरे रंग के दरवाजे वाले घर के आगे खड़ी हो गई। लगता तो यही है। पा हाशम ने कोठे पर 2 कमरे डलवाए हैं और गुलाबी कुली भी करवाई है। आंगन में लगे आम, जामुन और अमरूद के दरख्तों की छांव वह गले तक आ रही थी। उम्मे समर को शीशे पंच में देखकर अजल ने खुद ही दस्तक दी। अच्छा खासा सेंस नहीं था इन लोगों में कि घर के बाहर नेम प्लेट ही लगा लें। इसकी बड़बड़ाहट जारी रही, यहाँ तक कि दरवाजा खुला। पाजामे और बुनियान में मलबूस मासी ताजा का शोहर हाशिम बाहर निकला। हाँ बट्टी जी आया नु, सारी आप आई से। इसे यूं आवाज लगाई जैसे गली में कोई सब्जी वाला आवाज लगाता है। सलाम अलैकुम अंकल। अजल ने सलाम करने में पहल की। वालेकुम सलाम। पर पुत्र मेरा अंकल मंकल नहीं, तेरा मास्टर हूँ, तेरी मासी का बंदा, ये नहीं तेरा मास्टरा। इसने बकायदा हाथ के इशारे से बताया। फिर इस नजर पीछे खड़े फराज पर गई तो हैरानी से आंखें निकाली। हाय नहीं आपा, पर ये जो वंडा कौन है? कई घंटों बाद अजल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और इसने मजे लेते हुए फराज की रंग उड़े चेहरे की तरफ देखा था। उम्मे समर ने चादर का पहलू मुंह में फैलाकर अपने बहनोई को पुश शफकत ढप लगाई थी। पा हाशिम, ये तो महमूद है, अपने अजल का यार, इसके साथ कॉलेज में था। अच्छा अच्छा, उस्ताद होगा वहां। पा हाशिम ने फराज के सफा चत माथे, फैले हुए वजूद और खरान चेहरे की वजह से इसे मशकूक समझा। सहन अब सुर्ख ईंटों के फर्श से बढ़ चुका था, जिसे अभी अभी धोया गया था। बाएं जाने पुरानी तर्ज की बावर्ची खाने के साथ एक क्यारी में लीमू, हरी मिर्च और करेले थे। सामने आम, जामुन और अमरूद के दरख्तों के नीचे बांध की चरपाइयां बिछाई गई थी। पा हाशिम की आवाज पर सारा घराना सहन में जमा हो गया। मासी ताजा उम्मे समर के गले लग गई और दोनों सहेलियां ऊंचे सुरों में रोने लगी। की करते हो तुसी आपा नू? मंजी पे बिठाओगे? शहर के पुत्र आए, अंदर बैठक में चलो। मासी ने टोका। हाँ ताबी ना, कितने अरसे बाद यूं वेहेड़े विच बैठने का मौका मिल रहा है और आज तो मौसम भी अच्छा है। बस आपा यूं समझ लो तेरे आने की खुशी में मौसम अच्छा हुआ है, वरना तो कितने दिनों से सेक ने मत मारी हुई थी। नहीं, इनके लिए कोई पानी कोई शरबत लाओ। मासी की आवाज के साथ ही अजन ने सर उठाया। इसे लगा कि अब छीनो या महर बड़ी सी बाल्टी उठा निकलेंगे जिसमें वही जुओं वाला शरबत हाथों से खोला होगा और टेढ़े मेढ़े ग्लास जबरदस्ती मुंह में दिए जाएंगे। लेकिन वह हैरान रह गया जब एक साफ सुथरी सी खातून हाथ में ट्रे लेकर नमूदार हुई, जिस पर की स्टील और शीशे के गिलास थे। इनके पीछे एक मुलाजमा टाइप लड़की दूसरी ट्रे थामे हुए थे, जिसमें 3 अदद जग और बर्फ का प्याला था।
ازل یہ تیری باجی چھینو ہے۔ تعارف پر ازل نے مدبانہ سلام کیا۔ یہ خاتون 12 برس والی پہلے والی چھینوں سے خاصی مختلف نظر آ رہی تھی۔ شادی کے بعد وہ سلجھی ہوئی اور مہذب لگ رہے تھے۔ چھینوں نے سب سے پوچھ کر ان کا پسندیدہ مشروب پیش کیا۔ پا ہاشم اور ام سمر کو جاگوں والی لسی، ماسی اور ان کے داماد کو جامن کا شربت، اور ازل اور فراز کے لیے روح افزا۔ آپا کہ اس کے بعد یہ باداموں کا شربت ضرور چکھنا، میری مہر نے خود بنایا ہے، بڑا سوادی ہے۔ چینوں بھائیوں کو بھی دیا، اور چینوں نے ازل کا گلاس خالی ہوتے ہی شربت بادام سے بھر دیا۔ اس میں مغز بھی ڈالے ہیں، گرمی کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ اس اطلاع پر ازل کو ابکائی آ گئی۔ یہ مغز گائے کا یا بکرے کا؟ پتر وہ گوشت والا مغز نہیں، یہ 4 مغز میوہ ہوتے ہیں، ام سمر نے مفصل سمجھایا۔ تب بات اس کے دماغ میں اتری۔ شربت واقعی مزیدار تھا، اور وہ 2 گلاس چڑھا گیا۔ مہر کی تعریف کرنے کی نیت سے ازل نے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں پر تینوں لڑکیوں سے مہر کون ہے وہ یہ اندازہ نہ کر سکا۔ اس کی نظریں ان پر پھسلتی دیکھ کر پا ہاشم نے زور سے کھنکارنا شروع کر دیا۔ چلو نہیں کڑیوں، چھتی کم کرو اور اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ ماسر نے لڑکیوں کو ڈانٹا۔ یہ لڑکی ایک میلی سی لڑکی طرف اشارہ، تو بہتا ماشن کی پوتری ہے، اور یہ دونوں شرلیاں صدیقہ نائن کی لڑکیاں۔ اس وقت آس پاس کی ساری لڑکیاں میری مہر سے پڑھنے آتی ہیں۔ یہ اطلاع پا کر ازل چونکا اور لڑکیوں کا دوبارہ جائزہ لیا، جو کہیں سے بھی پڑھنے کی نیت سے آئے بھی نہیں لگ رہی تھیں۔ یار مہر کے بارے میں تو پوچھو، فراز نے اس کے کان میں زوردار ٹھوکا دیا۔ کہیں یہ مس مہری تو نہیں؟ ازل نے شک کیا۔ ہاں بھائی، جب ڈیڈی ازلی، مام سمری اور ڈیڈی ہاشمی ہو سکتے ہیں تو پنکی کے لیبل کے نیچے مہر کیوں نہیں ہو سکتی؟ فراز نے شرمسار خاموشی سے شہ پا کر مسراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ازل پتر تو آج کل کیا کر رہا؟ اب ایک ساتھ دہاڑی لگاتا ہے یا وکھڑا کام کرتا ہے؟ ماسی کے سوال پر ازل کو جھٹکا لگا تھا۔ وٹ؟ میں اور دہاڑی؟ وہ بھی ابے کے ساتھ؟ اوہ نو، امپاسبل۔ اتنا پڑھ لکھ کر کیا میں یہ سب کروں گا؟ آفٹر آل ایم گریجویٹ۔ ماسی منہ کھلے دیکھتے رہ گئی، اور با ہاشم نے فوراً پیشکش کی۔ وٹ پڑے پیٹ میں؟ پھکی دوں؟ نو تھینک یو انکل، ازل نے بڑے تکلف سے انکار کیا۔ آیا ماسی نے خود پر قابو پاتے ہوئے ام سمر سے مخاطب ہوا۔ یہ جو تیرا پتر ہے نا، ایسے ہی ایک اور چیز بھی آج کل ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے۔ چلنی مول نہ کر، یہ تو وکھڑی ٹائپ ہے، ایسا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب دی سو، میری مرید کے والی نند بھی پرسوں آئی ہوئی ہے، پورا ٹبر لے کر، اور اس کی جو نکی دی ہے نا، بالکل یہ چیز ہے، ایسے ہی ناک چڑھا چڑھا کر انگریزی مارتی ہے، ماں پیو کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، سارے پنڈ سے اس کو بو آتی ہے۔ وہ نمونہ کدھر ہے؟ ام سمر نے پوچھا۔ اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ واہ، ایک اجنبی حسینہ سے ملاقات کا بھی امکان ہے؟ فراز نے پھر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ضرور میری طرح کوئی پڑھی لکھی مہذب لڑکی ہوگی، ازل نے خود سے رائے قائم کی۔ چلو، ناقدری کا شکار تو صرف میں ہی ہوں۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلا اور طوفان میل کی طرح ایک بے تحاشا پھیلی ہوئی عورت اندر داخل ہوئی۔ مغرب کی نماز کے کچھ دیر کے بعد ہی رات کا کھانا لمبے سے دسترخوان پر لگا دیا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کی وجہ سے وہ لوگ صحن سے اٹھ کر برآمدے میں چلے آئے تھے۔ برآمدے کی چھتیں کھلی ہوئی تھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بغیر کسی رکاوٹ کے اندر تک آ رہی تھی۔ ازل اور فراز دونوں عام طور پر 10 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن کھانے کا منع کرنے سے چند ہی سیکنڈ پہلے پیٹ میں چوہوں کی ریس شروع ہو گئی، اور وہ چپ چاپ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ ازل کو ڈنر سے زیادہ توقعات نہیں تھی، لیکن سامنے سلیقے سے سجے مرغ پلاؤ، پالی گوشت اور شامی کباب نے اسے خوش کر دیا۔ وہ بھی آئس کریم میں لگے رسیلے آم چوس رہے تھے جب ان خاتون کی آمد ہوئی۔ اوئے بھابھی، اتنی بھی کیا بھوک پڑی ہوئی تھی؟ پرونوں کا بھی انتظار نہیں کیا اور روٹی کھا لی؟ اس نے خالی پلیٹیں دے کر طنز کیا۔ یہ ماسی تاجاں کی ناند حالہ خورشید تھی، جو اپنے وزنی وجود سے ہی طنز کا کام لے رہی تھی۔ میں خورشید، ایسی بات نہیں، یہ میرے چاچے کی بیٹی اپنے پتر کے ساتھ لاہور سے آئی ہے، تجھے اڈی کے نہیں روٹی کھولی ہے۔ اچھا، پیکے آئے ہوئے ہیں۔ خالہ خورشید کی تقریبی اور وزنی ہنسی نے ازل کے ابرو اچکائے۔ ہائے، ایک چیختی آواز پر ازل نے بے ساختہ گردن موڑی۔ گہرے جامنی پرنٹ والا سوٹ پہنے، پستہ قامت،
فربہ اندام اور بکھرے بالوں وہ سانولی سی لڑکی اپنے لباس سے کہیں زیادہ کلف زدہ لگ رہی تھی۔ آؤ پتر، بڑی دیر لگا دی۔ او گاڈ، میری مام ایک پلیس پر سیٹ کر جائیں تو پھر انہیں سٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گوڑ کر کے انہیں سٹینڈ کیا تو لیڈر خراب ہو گیا۔ لیڈ؟ میرے کے چھوٹے بھائی جلوان نے سوال کیا جب 8ویں پاس تھا۔ اوے لیڈر، موسم، ہم آؤٹ ہو ہی رہے تھے کہ رین کی وجہ سے سٹاپ ہونا پڑا۔ آنٹی تاجا، آج کیا لک ہے؟ واہ، چکن پلاؤ، ساگ گوشت اور شامی کباب، ویری ٹیسٹی، ویری گڈ۔ کولڈ مینگوز بھی ہیں، لیکن آنٹی اس طرح سے تو مینگو نہیں ایٹ کر سکتی میں، مجھے کاٹ کر دیں۔ آفٹر آل آئی ایم ایف اے۔ لالی پاپ کی طرح آم چوستے ہوئے ازل رکا۔ اینڈ آئی ایم گریجویٹ۔ پھر میں کیوں چوس رہا ہوں؟ مجھے بھی کاٹ کر کھانے چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے آم واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ کیا ہوا پتر، اور آم پولا کر دوں؟ ماسی کی نند خالہ خورشید سے ملنے ملانے مصروف اور میں سمبر نے آفر کی۔ یہ کون ہے؟ ہمارا تعارف ہی نہیں کروایا۔ نارنجی اور جامنی شیڈ دیتی انگلش میڈیم حسینہ الماس نے کان میں سرگوشی کرنے کی کوشش کی، جو ظاہر ہے زوردار آواز کی وجہ سے ناکام رہی۔ یہ شکایت تو ہمیں کرنی چاہیے یار۔ فراز نے بھی ناکام کو سرگوشی کی۔ یہ دونوں تمہارے جوانڈے ہیں؟ خالہ خورشید نے مشکوک نظروں سے فراز کو دیکھا۔ اپنے ہی سمجھ لو، یہ میرا ہے اور یہ میرے ازل کا لنگوٹیا یار، میں سمر نے وضاحت دی۔ لفظ لنگوٹیا پر دونوں دوست جی بڑھ کر بدمزہ ہوئے۔ ازل نے سخت برا مناتے ہوئے تجاوز بھی کیا۔ کیسا لنگوٹیا؟ یہ میرا کالج فیلو تھا، اور کالج میں ہم لنگوٹ نہیں پہنتے ہیں۔ آپ کون سے کالج میں تھیں؟ وہ کلف زدہ الماس نے دلچسپی لے۔ لاہور سے گریجویشن کیا میں نے۔ ازل نے جان بوجھ کر کالج کا نام نہیں لیا تھا۔ اچھا، ویری نائس۔ میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج مرید کے سے ایف اے کیا۔ میرا نام الماس ہے، اور آپ کا؟ میں ازل خان ہوں، آپ مجھے حارث کہہ سکتی ہیں، اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ فراز ہے۔ فراز؟ واہ، فراز بٹ، وہ لڑکی چلائی۔ ازل اس موازنے پر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ یہ تو لوکل ٹاک شو کے میزبان سے زیادہ گیا گزرا ہے۔ لے، یہ فراز کے نام ہوا فرازی؟ جی، اصل نام تو میرا فراز علی ہے۔ فراز علی پنجاب کا لڑکا نہیں لگتا تو؟ ایسے کالے بچ تو نہ دیکھے نہ سنے۔ ہاں، ادھر کامنکے میں میری بہن بیائی گئی تھی، وہاں اس کے میاں کا ایک دوست تھا، وہ بھی رج کے کالا تھا اور خود کو بٹ کہتا تھا، جاوید بٹ۔ خالہ خورشید ابھی مشکوک تھی۔ امیزنگ، فراز کے ڈیڈی کا نام بھی جاوید بٹ ہے، ازل نے اطلاع دی، اور ماں کا نام رانو۔ تو لوگ 6 بہن بھائی ہوئے نا؟ میں نے کہا تیری شکل دیکھی والی کیوں لگ رہی ہے؟ ابھی پچھلے سال تو کام ان کی تھی، گڈو کے کی پر، وہاں تیرا سارا ٹبر ہفتہ بھر پہلے سے مفت کی روٹیاں کھانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو اچھا بلا برا ہوتا تھا۔ یہ فراز کب سے ہو گیا؟ لیکن آنٹی، فراز کے پاپا تو بہت مصروف آدمی ہیں، اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کر کامون کے کیسے جا سکتے ہیں؟ ازل نے حارث سے پوچھا۔ کام دھندا؟ ارے وہ جدھر جاتا ہے اپنا کام ساتھ اٹھائے پھرتا ہے۔ 6 شیشیاں تو ہوتی ہیں، چنکائی پھرتا ہے، تجھے نہیں پتا؟ مالش کرتا ہے لوگوں کی۔ ازل کو معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ ہاں جی، بتایا تھا فراز نے کہ اس کے پاپا لوگوں کی تھکن، پریشانی اور دکھ درد کا علاج کرتے ہیں، جو ان کے پاس آتا ہے ہلکا پھلکا ہو کر واپس جاتا ہے۔ اور فراز، سنا پتا چلا ہے تیری ماں رانو نے شہر میں بچولن کا کام شروع کر دیا؟ ہاں جی، یہی بتایا تھا کہ وہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرواتی ہیں۔ پنڈ میں تو ساری حیاتی لوگوں کی طلاقیں کرواتی رہی ہے۔ خالہ نے متاثر ہوئے بغیر ہاتھ ہلا کر مزید غور افزانی کی۔ ایسی بات نہیں ہے آنٹی، ایکچولی گورنمنٹ کے ٹیلنٹ کو ابھرنے کا موقع نہیں مل سکا ہوگا، ہے نا فراز؟ ازل نے چالاکی سے پلکیں چھپکاتے پوچھا۔ 100% رائٹ ازل، فراز نے جھوٹ میں شریک ہو کر کہا۔ اوپر والے دونوں کمروں میں مردانہ مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام تھا۔ ازل اور فراز کا کمرہ کھلا برآمدہ نما تھا، جس کی وجہ سے صحن سے آتی ٹھنڈی ہوا نے اسے ایئر کنڈیشنر کر رکھا تھا۔ باجی چھینوں کے شوہر محبوب بھائی جان نے تجویز پیش کی، کیوں نہ بستر برآمدے میں بچھا لیے جائیں؟ آج موسم ذرا برآلود ہے، اس لیے کمرے سے بہتر برآمدہ رہے گا۔ انہوں نے خود ہی بڑے بڑے نواری پلنگ گھسیٹ کر برآمدے میں لانا شروع کر دیا۔ لو جی، وکھرا رواج دیکھا ہے؟ خالہ خورشید کے ہم مزاج میاں پھپھا جی نے اوپر آتے ہی اس کارروائی کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے جملہ اچھالا۔ جوائی سسرال لا کے کمیوں والے کام کر ہے۔ کمیوں والے کام؟
پھوپھا جی اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور میں اس گھر کا داماد نہیں بیٹا ہوں، یہ صرف میرا سسرال ہی نہیں تایا کا گھر بھی ہے، انہوں نے متانت سے کہا۔ اور چھوڑو جی، یہ آج کل کے لڑکے ذرا پڑھ لکھ جائیں تو سارے رواج اور ریتیں ہی بھلا دیتے ہیں۔ ازل ان کی سادگی، متانت اور روشن خیالی سے متاثر ہوا اور اس سے اپنی جدائی پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر ان کی مدد کی اور منو وزنی تکیے اور چادریں بچھانے لگا۔ چادروں کے کناروں پر کڑھائی کی بیلیں تھیں اور تکیے مختلف کلمات سے مزین تھے۔ ازل پڑھنے لگا۔ فراز کے حصے میں ایک آیت تکیے پر لکھا تھا، سونے یار دی اخدا تارا۔ محبوب بھائی کے تکیے پر ہلکے گلابی دھاگے سے شب بہر لکھا تھا۔ ازل نے اپنا تکیہ دیکھا۔ سرہانے مہر دے آہستہ بولو۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ محبوب بھائی نے مسکرا کر کہا، یہ ہماری بیگم صاحبہ کی کارگزاری ہے، ایسے ہی لاتعداد شاہکار جہیز میں ملائی ہیں اور میکے میں اپنی یاد کے طور پر یہ چند نمونے چھوڑ گئی ہیں، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ اور ہاں، اپنے دوست کو یہاں نہ بلاؤ، آس پاس کے کئی گھرانے کھلی چھتوں پر سو رہے ہیں، اس طرح تانگ جھانک سے بے پردگی ہوتی ہے۔ رات کو بھی ان سے دیر تک گپ شپ ہوتی رہی اور ازل کو جان کے خوشگوار حیرت ہوئی کہ محبوب بھائی پنجاب یونیورسٹی سے زراعت کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ تعلیم کوئی بھی ہو، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور دوسروں کو پہنچانا چاہیے۔ میں شہر میں افسر بھی بن سکتا تھا، مگر میرے والد زمیندار تھے اور یہ زمینیں بیچنا ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم کا رخ زراعت کی طرف موڑا۔ اور چینا باجی سے شادی؟ میرا مطلب ہے اتنی تعلیم یافتہ ہو کر آپ نے کیسے ایک کم تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کی؟ ازل نے احتیاط سے پوچھا۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، شہناز میرے تایا کی بیٹی ہے، ہمارے ہاں اپنوں کا بوجھ بانٹا کرتے ہیں۔ شہناز بالکل ان پڑھ نہیں ہے، اس نے مڈل کیا، اور یہ دیکھو اس کی چھوٹی بہن مہر میٹرک کرنے کے بعد رکی نہیں، پرائیویٹ ایف اے کیا اور اب فیصلہ آباد گرل کالج سے بی اے کر رہی ہے، روز ٹرین میں جاتی ہے آتی ہے۔ ازل کے لیے بڑا انکشاف تھا کہ مہر کالج جاتی ہے، وہ تو امید سمر کے بیان کی روشنی میں اسے 8ویں پاس سے سمجھا رہا تھا۔ وس ریا سونیا می وسا سبھاں دے کوٹھی دانے پا، دیسی گھی سے تر بتر ورکی پراٹھے، سوجی کا حلوہ اور میٹھی لسی کا بھاری ناشتہ ٹھوسنے کے بعد ازل چائے کا مگ ہاتھ میں لیے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ دودھ پتی کے پہلے چسکے لیتے ہی الائچی کی بھرپور خوشبو نے اسے چائے بنانے والے کے لیے دعائیں دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ مگ ہاتھ میں لیے اوپر جانے کو تھا جب مدھم سروں میں گنگنانے کی آواز اسے چونکا گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور دھیرے دھیرے اس جانب بڑھنا شروع کیا جہاں سے بارش اور دانے ڈالنے کی دوائیں جاری تھی۔ ہلکے نیلے کاٹن کے سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سفید ململ کا دوپٹہ سر پر اوڑے وہ جو بھی تھی بلا شبہ مسحور کن آواز کی مالک تھی۔ کون ہو سکتی ہے؟ ازل نے سوچا۔ مس الماس کا تو نہ بال اتنے سیاہ اور ریشمی ہیں، نہ ہی قد قامت اتنی موزوں ہے۔ یہ سادہ سا انداز، یہ مدھر سروں والی آواز اور یہ سبک ہاتھ پیر الماس کے ہوئے نہیں سکتے۔ وہ ہنوز رخ موڑے موتیے کی کلیاں چن چن کر مٹی کے پیالے میں بھر رہی تھی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے رخ پھیرا تو سامنے ازل کو دیکھ کر چونک گئی۔ ہلکی ہلکی نمی لیے بالوں پر سے سفید دوپٹہ ذرا سا سرک گیا۔ اس نے ایک کان کے پیچھے پلو اڑتے ہوئے سلام جھاڑا۔ ازل حیرت زدہ سا اس دلہے دلائے محتر اور مصفا وجود کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک اپنے حواسوں میں آ کر سلام کا جواب دینے قابل ہوتا وہ واپس پلٹ گئی۔ مہر نی مہر، تیری ماسی کو تیرے ہاتھ کی الائچی والی دودھ پتی بڑی پسند آئی ہے، ایک کپ اور بنا کر لا۔ جی اچھا خالہ جان۔ وہ کچن کے اندر گھس گئے۔ مہر اور یہ؟ ازل نے حیرت سے خود کو دیکھا۔ یہ سرپرائزنگ ہے، میری لاکی گڈ لک ہے، اتنا تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، آفٹر آل آئی ایم گریجویٹ۔ یہ باجی، الماس نے کچن میں جھانکا، آپ جانتی ہیں کہ میں نے ملک ٹی نہیں ڈرنک کرتی ہوں، مجھے ذرا اسٹرانگ ٹی بنا کر دیں اور شوگر بھی کم ڈالیں، اونلی 3 اسپون۔ الماس نے لاڈ سے فرمائش کی۔ نہیں کوڑی ہے، شرم دا گھاٹا، کبھی خود بھی ہاتھ پر ہلا لیا کر۔ تو اسے 2 سال چھوٹی ہے مہر اور سارے کام کاج میں ہوشیار ہے، سلائی کڑھائی پکانا سجانا، پڑھتی بھی ہے، تیرے نخرے کم نہیں ہوتے۔ اس کی والدہ محترمہ نے فلمی انٹری دی تھی۔ پلیز موم۔ وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ کہاں تو وہ بھی کچن سے اسے باجی پکاری تھی اور کہاں اب اس کی منہ پھٹ موم نے اس کی 18 سالہ کی بڑھائی کا بہانہ بھوڑ دیا۔ نہیں مشتری عقل نو چھپا کے فیشن میں کام آتے ہیں، چارج فائدہ دیتی ہے۔ ماں پلیز مجھے مشتری نہ کہا کریں، میرا نام ازل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میری مشتری
इससे वह मुश्किल अपने कह के गला घूंटा। अफजल, हारिस शर्मसार सा होकर वो महबूब भाई के पीछे चल पड़ा, जो अपने ताया जान पा हाशिम के फसलों का जायजा लेने आए थे। सारा दिन फसलों और खेतों पर गुजार कर और कई काबिल काश्तकारों से मिलकर इसे अंदाजा हुआ कि बहुत से महबूब भाईजान अपनी तालीम से अपनी धरती की गोद हरी किए हुए थे। और मैं क्या हूँ? मुझे क्या आता है? क्या मैं जानता हूँ? वो सोच रहा था। मेरे दादा परदादा सब्जियां उगाते रहे, मेरे बाप ने सारी उम्र सब्जियां बेची, और मैं इतना भी नहीं जानता कि तोरी बैल पर लगती है और आलू जमीन के अंदर उगते हैं। हमेशा खुद को ग्रेजुएट कह कह कर दाद देता रहा, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन ने किसी को क्या फ़ायदा पहुंचाया? खुद मुझे क्या फ़ायदा पहुंचाया? इस्लामियात और हिस्ट्री जैसे आसानी मज़मून के रट्टे लगा लगा कर मैंने बीए तो कर लिया, मगर इस्लामियात क्या मुझे 6 कलमे पूरे आते हैं? हमेशा क्लर्की पर लानत बेचकर अफसरी के ख्वाब देखता रहा। क्या क्लर्क इंसान नहीं होते? क्या सब्जी फरोश हक हलाल नहीं कमाते? क्यों नहीं है? जिस काम से 4 लोगों के हलक में निवाला उतरता हो, वो बाइज्जत कैसे नहीं हो सकता? ये फटी एड़ियों वाले, संगला हथेलियों वाले मेहनत कश किसान, मुंह अंधेरे नंगे पैर धान को पानी लगाने वाले, जहरीले सांपों के डंक खाते हैं। इनकी कदर तो पा हाशिम और महबूब भाई जैसे लोग ही जान सकते हैं। अफजल ने अपने बाप के खलूस को भी आज पहली बार पहचाना। इसकी आंखें आज पहली बार खुली थी। महमूद भट्ट की भी ऐसे ही तासुरात थे। एक दूसरे की गद आयाम हो जाने की हफत ने दोनों को खिंचा खिंचा सा कर रखा था, मगर अब जब अपने होने की शर्म न रही तो खिंचाव भी दूर हो गया। वो दोनों ही एक बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र से होने की वजह से खुद को स्कूल और कॉलेज के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाए थे। अमीर, मॉडर्न और एजुकेटेड क्लास फेलोज के सामने खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए दोनों खुद पर मलमा चढ़ाते गए। आज इस लत से नागवारी महसूस हो रही थी, तो इसके वजह खालिस और बेलूस माहौल था, जहाँ के लोग इन्हें दिल से अपना जान रहे थे। आओ भाई, रोटी ठंडी हो रही है, बिस्मिल्लाह करो। पा हाशिम की आवाज़ पर वो अपने हालात के भंवर से निकला। पीपल की घनी छाँव के नीचे चारपाइयाँ बिछी थीं, लस्सी से भरे मटके, दही के कटोरे, मसाला लगे खीरे, बहन की तंदूरी रोटी, आम की अचार और बैंगन का भरता दोपहर के खाने के लवाजमात हैं। और ये पुत्र, ये क्या? कम मुगलानी ने उसे शैम्पू की बोतल तो लिया और साबुन उठाकर गुसलखाने की तरफ जाते देखा, तो एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ बड़े स्टाइल से अपने फावड़ा नमा दांतों पर रखकर हैरत से पूछा, ये शैम्पू है? तुम क्या इसे कड़ी समझ रहे हो? ना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि ये शैम्पू है, पर ये आप लगाओगे? तन ते मर्द हो जी, मर्द होकर शैम्पू और साबुन लगाओगे? ये तो जनानियाँ इस्तेमाल करती हैं। वो हैरान हुई। हाय मैं मर जावा, ये क्या बातें हो रही हैं? शर्म दा मुकाम, कुड़ियों के साथ जनाना इस्तेमाल की चीज़ों की बातें हो रही हैं। ना भरजाई, सुनती हो? तेरे पैके से आया मुंडा क्या बेशर्मी दिखा रहा है? हाला खुर्शीद ने तंज किया। व्हाट मॉम, क्यों बगैर वजह के क्राई करने लगती हो? ये कमू ये डियर शैम्पू के बारे में कह रहा है कि सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है, जेंट्स के लिए नहीं। मुश्तरी और अलमास ने बर वक्त इमदाद पहुंचाई। दफ़ा दूर, ये जाग भी कोई सर साफ करती है? जो बात खट्टी लस्सी से सर धोने में है, वो साबुनों में कहाँ? उम्मे समर ने सलाह दी। पा हाशिम की सख्ती और गांव के कुत्तों के खौफ से वो अपनी निकर शर्ट की कलेक्शन तो साथ नहीं लाया था, लेकिन आज 2 दिन मुसलसल शलवार कमीज पहनकर जब इसे अपना आप बेडोल महसूस होने लगा, तो अफजल ने बैग में सबसे नीचे रखा कलरफुल ट्राउज़र और टी शर्ट निकाली। नहा धोकर जब वो गहरे फिरोजी रंग की ट्राउज़र जिस पर आछी गुलाबी बड़े बड़े फूल बने थे और गुलाबी सफ़ेद लाइनिंग वाली शर्ट पहनकर तौलिए से बाहर करता हुआ बाहर निकला, तो सुर्ख इंटों वाले सहन को झाड़ू लगाती कम्मो मुगलानी ने एक फलक शगाफ कहकर लगाया, बहू तुसी तो बिल्कुल बड़ी मैम लग रहे हो। और बहू ने बड़ी मैम से गबरू जवान बनने में फ़कत चंद सेकंड लगाए। ज़रा सी देर में फिर से लट्ठे की कड़कड़ाते हुए शलवार कुर्ते में मलबूस था। मिस परीनाज, क्या एक कप चाय मिल सकती है? अब इसे अंदाज़ा हो चुका था कि मेहर ना तो इससे पर्दा कर रही है, न ही इसका बाकायदा पर्दा कराया जा रहा है, बल्कि इसका कम कम सामने आना सिर्फ इसकी मोहतात और संजीदा तबीयत की वजह से था। और कुछ इसकी मसरूफियात भी थी। गर्मियों की तातीलात की वजह से कॉलेज तो बंद था, लेकिन घर में 3 मुख्तलिफ जगह से आए हुए मेहमानों की वजह से घरदारी का जोर था। मिस परीनाज, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मगर वो सर झुकाए उबले आलू काटने में मसरूफ थी। अजल ने फिर दोहराया, मेरा नाम परीनाज नहीं है,
تو پھر مہر، میرا مطلب ہے چلے مہر ہی صحیح، لیکن تکلف بہرحال تکلف ہوتا ہے۔ اصل نام سے پکارنے پر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، مگر مہر میرا اصل نام نہیں، میرا نام ناز بانو ہے۔ اس نے آلوؤں والا برتن چوکی پر رکھا اور رخ پھیر کر ہلکے ہاتھ سے دھونے لگی۔ ناز بانو؟ وہ حیرت سے دہرانے لگا۔ کس نے رکھا؟ مولانا جی نے۔ باچی کے نام پر شناس کی مناسبت سے ناز بانو رکھ دیا گیا۔ اب اس نے سال پر انبی کوٹنا شروع کر دی۔ اصل اس کی سادگی پر شش و پنج میں تھا۔ کالی سوتی شلواز میں سبق سے پیروں کی سفید نمایاں ہو رہی تھی اور سیاہ دوپٹے کی چپل کومل انگلیوں کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ مسالہ کوٹنے والے ڈنڈے پر سختی سے رکھے ہاتھوں کی سادگی غضب دہا رہی تھی۔ آنگلیوں کے پوڑے سفید پڑ رہی تھیں اور ہتھیلیاں گلابی ہو رہی تھی۔ اس کے وجود کی آدھی سے زیادہ خوبصورتی تو اس کے ہاتھ پیروں میں تھی۔ انگوری سبز اور کالے پرنٹ کی قمیض دوپٹے میں اس کا تپش سے تمتماتا ہوا چہرہ بے حد دلکش نظر آ رہا تھا۔ کھڑی ناک مغرور میں چاندی کی کیا اور سختی سے کھینچے شگوفہ سے گلابی لب۔ وہ پورے اہنماک سے چٹنی کوٹنے مصروف تھے۔ دندا ایک طرف رکھ کر اس نے چائے، غالباً کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی جواز نہیں، لیکن وہ بھلا اس عظیم نظارے کو چھوڑ کر اندر ماسیوں کی میٹنگ میں کس کے لیے جاتا؟ مہر نے چٹنی میں چینی ملائی اور بے ساختہ اسے چکھتے ہوئے زور سے آنکھیں مچ لیں۔ وہ کھٹے آموں کی غیر متوقع ذائقہ سے بدمزہ ہو کر فوراً اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لمحے کی بچکانہ معصومیت اظہر کے لبوں پر مسکراہٹ بن کر پھیل گئی۔ آج نکاح پر جانا تو پڑے گا، ماسی تاجا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ ازل اور فراز ابھی ابھی محبوب بھائی جان کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے، جہاں ایک اہم مسئلہ زیر بحث تھا۔ مہر، شہناز، الماس اور کمو مغلانی سر جوڑے بیٹھی تھی۔ حالہ خورشید کسی سے ٹانگیں ڈبوا رہی تھیں اور ساتھ ہائے ہائے کی گردان بھی کر رہی تھی۔ سمر اپنی بہن کی مکاری کو خاموشی سے ملاحظہ فرما رہی تھی۔ خیر تو ہے؟ محبوب بھائی نے پوچھا۔ خیر ہی ہے، نکاح کا پیغام آیا ہے۔ گاؤں کے پٹواری صاحب کی بیٹی کی اگلے جمعے کو شادی ہے، آج نکاح ہو رہا ہے۔ ادھر خورشید کے گھٹنے دکھ رہے تھے اور سمر کو لاہور کی منڈی جانا ہے، لڑکیوں کے ساتھ کون جائے؟ تو کوئی بات نہیں، ازل ہے اور اس کا دوست فراز، یہ ساتھ چلے جائیں گے، بلکہ ذرا رونق میلہ بھی دیکھ لیں گے۔ انہوں نے تجویز پیش کی، جسے ازل نے فوراً رد کر دیا۔ لیکن بھائی جان، میں نے گاؤں جانے کے لیے شیروانی یا کوئی اچھا فارمل لباس نہیں لایا، یہ تو صرف عام کپڑے ہیں۔ ازل نے گھبراہٹ میں جھوٹ بولا۔ ارے یار، یہ گاڑی والا نکاح نہیں ہے۔ محبوب بھائی ہنس دیے تھے۔ ناز بانو الماس اپنی ہنسی نہیں روک پائیں اور ایک دوسرے کو کہنی مارنے لگی۔ نکاح کی رسم کو سادگی کہتے ہیں، جاؤ تیاری کرو، یہ دونوں تمہارے ویر ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ کس نے دخل دیا اور ازل تو فراز جھنجھلا اٹھے۔ ویر؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں ویر، فراز نے تسلی دی۔ میں الماس کا اور تم ناز بانو کا ویر بن جاؤ گے۔ وہ مطمئن ہو گیا اس درشا بندی پر۔ حالہ بھی ساتھ چلیں۔ محبوب بھائی نے سفر کو کہا۔ نا پتر، 4 دن ہو گئے، جس کام سے آئی ہوں وہ کیا ہی نہیں۔ آج ذرا اپنی بہن سے کچھ صلاح مشورے کروں گی۔ سمر ناز بانو کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوٹھے پر دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے وہ نیچے صحن سے آنے والے ڈھولے کی آوازوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ڈھولکی کی ٹھاپ اور لڑکیوں کی ہنسی ٹھٹول پر وہ چونک اٹھا۔ کاسنی رنگ دے شلوار قمیض والے اس فنی فکرے کی بار بار کی ٹکرار اور پھر لڑکیوں کی ہنسی ٹھٹول پر وہ چونک اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ ناز بانو نے تو آج کاسے رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے، جس کے دوپٹے پر ہم رنگ بیل لگی ہوئی تھی، یقیناً اسے بھی چرایا جا رہا تھا۔ چڑھتی جوانی میری چال مستانی، یہ آواز بلا شبہ الماس کے ناک سے نکلی تھی اور فراز دل لگا کر سننے لگا۔ ازل نے مشکوک نظروں سے گھورا تو فراز نے داد طلب لہجے میں کہا، الماس کی آواز کتنی اونچی ہے؟ اتنی ہی جتنی بل گیٹس کی آواز ڈھولک جیسی ہے۔ سنجیدگی سے ملے جواب پر اس نے منہ بند کر دیا۔ نہیں مہر، اب تیری باری ہے، چل نخرے نہ کر۔ ہاں بس، اب جب تک ناز بانو گانا نہیں سنائے گی میں بھی ڈھولکی نہیں بجاؤں گی۔ بہت سی فرمائشوں کے جواب میں ناز بانو نے شرماتے بجھاتے ایک دلچسپ جملے کو دہرایا۔ ازل اس کی جھجک اور آواز کے لوچ سے متاثر ہوا۔ کیا مجھے فنی فکرے نہیں آتے؟ الماس نے خود کو ملنے والی کم تعریفوں سے متاثر ہو کر اعلان کیا۔ آفر یہ ہمارا کلچر ہے۔ اس نے موسیقی کے ردم کے ساتھ ایک نور جہاں گانا گایا۔
جس کے بول تھے سب تو سونیا ہائے بھی منمونیا۔ اس کے شریر پن پر فراز بری طرح شرما رہا تھا۔ تو کیوں میرا نہان والی دہیں دکھا رہا ہے؟ ازل نے پوچھا۔ تم نے سنا نہیں؟ مجھے سب تو سونیا کہہ رہی ہے۔ خوش فہمی ہے، وہ تمہیں پاں پاں کہہ رہی ہے۔ ازل بھائی جان آپ کو ماسی جی بلا رہی ہے۔ جلوان نے نیچے سے حلق پھاڑ کر آواز دی۔ رات کو دیر تک نکاح کی رسم میں شریک رہنے کی وجہ سے صبح دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی۔ تپتی سی پھیلتی دھوپ بھی اس بستر سے اٹھنے پہ کامیاب ہونی ہو پا رہی تھی۔ کروٹ بدلنے پر اس نے نیچے آنگن کا منظر دیکھا۔ ناز بانو حسب معمول مٹی کے کٹورے میں موتیے کی کلیاں چن رہی تھی۔ اس نے رات والا کاسنی سوٹ اب تک پہن رکھا تھا۔ محبوب بھائی کو ذرا دیکھ، اٹھ گئے ہیں تو ناشتہ بناؤ، اس نے بھائی سے کہا تو ازل کو شرارت سوچے۔ چھت کی مندر بس ذرا سے اونچے تھے۔ اس نے دھیمے سروں میں گانا شروع کر دیا۔ اسے چونک کر اوپر دیکھا، بے ساختہ ابھرتی مسکان پر قابو پایا اور وہاں سے غائب ہونے میں پل کی بھی دیر نہ لگائی۔ ایک ثانیہ کو نظریں ملیں اور لہجہ بڑھ کے لیے کھلی مسکراہٹ نے ازل کی کسل مندی میں ایک نشہ آمیز سا سرور شامل کر دیا، اور یہ غنون کی تب جھاگ سے اڑ گئی جب جلوان نے اسے ام سمر کا بلاوا دیا۔ جیسے ہی پراٹھے کا آخری لقمہ نکلا، ام سمر نے بغیر کسی تمہید کے اصل بات کہہ دی۔ ازل میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے میں زبردستی ٹھیک نہیں۔ اگر ٹپن میں شادی نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے، میں تیری مان لیتی ہوں۔ خام خواہ زبردستی کر کے تیری بھی ناراضی مول لوں اور اس معصوم لڑکی کی زندگی بھی برباد کروں، ٹھیک ہے نا پوٹر؟ جیسے تیری خوشی، میں تاجاں کو سمجھا دوں گی۔ امی امی، وہ ہگلا کر رہ گیا۔ اور کی تو سمجھتا ہے میں تیری خوشی نہیں چاہتی؟ میرا چند پتر راضی، اس میں میں بھی راضی، لیکن امی وہ ناز بانو، اصل میں ناز بانو بری لڑکی نہیں، وہ کہنے کی کوشش میں تھا۔ ہاں ہاں پتر، پتہ ہے مجھے، ناز بانو تو واقعی بہت چنگی کڑی ہے، بس وہ تیرے لائق نہیں۔ کہاں وہ پنڈ کی سیدھی سادھی چپ چپیتی لڑکی، کہاں تو شہر کے کالج کا پڑا فیشنی منڈا، تیرے ساتھ اونچی ہیل پہنے والی کٹ پٹ کرنے والی جچے کی۔ امی لیکن مجھے نہیں، اس نے لکنٹ سے کہا۔ تو پھر ادھر وہ الماس ہے، خورشید کی دی الماس صحیح ہے، اس کے ساتھ تیرا جوڑ بنتا ہے، وہ بھی فیشنی ہے، تیری طرح انگریزی بھی مارتی ہے۔ اللہ نے ملائی جوڑی، ایک اندھا ایک گوڑی۔ امی بس اپنی ہی کیے جانا، میری کبھی مت سننا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس الماس سیارے کا جوڑ میرے ساتھ نہیں فراز کے ساتھ بنتا ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ وہ مالشے کا پتر، وہ بوڑھا فراز؟ خود ہی تو کہتی ہو کہ گھوڑا اور مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور وہ تو پھر 34 سال کا رہا۔ اس کے باپ کا مالشے ہونے کا مسئلہ تو بقول فراز کے اس کے ابے اور الماس کے باپ میں گہرا گہرانا ہے۔ وہ لاہور جاتے ہی اپنی ماں کو مرید کے بیچنے والا ہے، اور تمہیں پتہ ہے اس کی ماں لاہور کی سب سے بڑی مشہور بچولن ہے۔ وہ تو جارج بش کا رشتہ صدام کی پھپھی سے کرا دے، اس خلائی مخلوق کا رشتہ حاصل کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ چلو چھٹی ہوئی۔ وہ مایوس ہو گئی۔ یعنی تیرے لیے میں برادری سے تو دھی نہیں لا سکتی؟ دل کیوں چھوٹا کرتی ہیں امی؟ اس نے کہنے کی ہمت مجتمع کی۔ آخر میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بات ماننا مجھ پر فرض ہے۔ تیری خواہش میں پوری نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ ہے کیا کہا؟ ام سمر نے خوش ہوتے ہوئے چیخی۔ اسی وقت ناز بانو اس کے گرد چائے لے کر آئی۔ وہ چپ کر گیا۔ بول نا پتر، کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا تو، اور وہ بھی پہلی بار۔ ناز بانو اس کا کپ رکھ کر ناشتے کے برتن ٹرے میں رکھنے لگی۔ میں کہہ رہا تھا کہ امی تو فکر نہ کر، تیرے دل کے ارمان ضرور پورے ہوں گے۔ ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ ناز بانو برتن اٹھا کر واپس لے جاتے ہوئے اچانک رک کر پوچھنے لگی۔ اس کا نفی مسا ہلانے پر اس نے کہا، آپ خالہ جان کے ساتھ تو ٹکار کے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کا ان سے ایسا رشتہ تو نہیں ہے؟ یہ بدقلفی نہیں، بدتمیزی اور بے تہذیبی ہے۔ کوئی جاہل گنوار شخص ایسا کرے تو بات ہضم بھی ہوتی ہے، لیکن آپ تعلیم یافتہ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کو ایسا رویہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلتی بنی اور اصل وہ ایک نئی سوچ میں ڈال گئی۔ یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں اسے کیسا لگتا ہوں۔ وہ میرے دل کو بھا گئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، بلکہ ایک نہیں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن مجھے قبول کرنے کی اس کے پاس کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہوں میں؟ ایک سطحی سا نکما انسان؟ لیکن اب تو میں اپنی حامیوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کروں۔ امی، اس نے سوچتے سوچتے کپ اٹھا کر لب سے لگا لیا۔ اس کی نگاہیں اب تک دروازے کی جانب تھیں جہاں سے وہ اندر آئے تھے، اور اس کے دل میں ایک نیا وسوسہ ڈال کر واپس چلی گئی تھی۔ تو کچھ کہہ رہا تھا پتر؟ ہاں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ تو مجھے آپ کہہ رہا ہے، اور وہ بھی اس لڑکی کہنے پر؟ اور میں سمر نے حیرت سے پوچھا۔ ایسے ہی جی امی، آپ کے کہنے پر بھی کہہ سکتا تھا، مگر آپ نے کبھی ٹوکا ہی نہیں۔ بہت سی باتیں جو آپ سکھا سکتی تھی مگر وقت نے سکھا دی۔ چلو دیر سے ہی، مگر سیکھ تو لی۔
ایک افسردہ سا سانس بھر کر اس نقاب واپس برش میں رکھا۔ برش میں عین اس جگہ جہاں سے اس نقاب اٹھایا تھا موتی کا کلی کلی پڑی تھی۔ اور تم نے مجھے واقعی جگا دیا ناز بانو۔ آج اگر ابھی اس وقت مجھے تم میرے ہاتھوں پر یہ موتی کی کلی نہ مارتی تو میں خواہ مخواہ کے نام اندیشوں میں گھر کر یہ موقع گنوا دیتا۔ اسے ناز بانو کی اس خوبصورت اقرار کو اپنی مٹھی میں بھر لیا۔ اور امی ابھی وقت ہے، اگر آپ مجھے کچھ نہیں سکھا سکتی تو پھر کسی سکھانے والے کا بندوبست کر دیں۔ ہے استانی رکھ دوں اس عمر میں؟ ہاں امی استانی، میرا خیال ہے مجھے مت دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور نہیں۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ اس سے مسکراتے ہوئے امی سمر کے حیرت زدہ چہرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے حیرت کو یقین میں بدل رہی تھی۔ بانو کی ازل سے بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ رات کا جب حکم میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ آج اس کے دل میں بانو کے لیے نفرت نہیں تھی بلکہ ایک محبت تھی جس کی حقدار صرف وہی لڑکی تھی۔